آج دنیا کے ہر کونے میں جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو ایک ہی چہرہ ہر جگہ نظر آتا ہے۔ لال سوٹ، سفید داڑھی، مسکراتا چہرہ اور بچوں کے لیے تحفوں سے بھری جھولی۔ سینٹا کلاس۔ بچوں کے لیے سینٹا خوشی ہے، میجک ہے اور امید ہے۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا چھپا ہے؟ کیا سینٹا صرف ایک معصوم کہانی ہے یا پھر اس کردار کی بنیاد کسی ایسی تاریخ پر رکھی گئی ہے جو اندھیروں سے بھری ہوئی ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم سینٹا کلاس کی وہ ہسٹری ایکسپلور کریں گے جو اکثر چھپا لی جاتی ہے۔ یہ نفرت کا پیغام نہیں بلکہ حقیقت کی تلاش ہے۔ سینٹا کلاس کی اصل بنیاد کیا ہے؟ سینٹا کلاس کا اصل نام سینٹا نہیں تھا۔ اس کردار کی روٹس جاتی ہیں ایک ہسٹوریکل شخصیت تک، سینٹ نکولس تک۔ سینٹ نکولس 4 سینچری میں ایشیا مائنر، آج کا ٹرکی کا شہر مائرا کا بشپ تھا۔ ہسٹری کے مطابق وہ غریبوں کی مدد کرتا تھا، خاص کر بچوں اور بے سہارا لڑکیوں کی۔ یہیں سے سینٹا کی جنراسٹی کا کنسپٹ شروع ہوتا ہے، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ سینٹ نکولس کی زندگی کی گرد جو کہانیاں بنی وہ وقت کے ساتھ ایگزیجریٹ ہوتی چلی گئیں، اور جب کرسچینٹی یورپ میں پھیلی تو پرانی پیگن ٹریڈیشن کے ساتھ مکس ہونے لگیں۔ یہیں سے سینٹا کا چہرہ بدلنا شروع ہوا۔ پیگن روٹس۔ جب سینٹا سینٹا نہیں تھا۔ کرسچینٹی سے پہلے یورپ میں لوگ پیگن گاڈز پر یقین رکھتے تھے۔ اسکینڈینیویا اور ناردرن یورپ میں ایک بہت مشہور کردار تھا اوڈن۔ اوڈن سفید داڑھی والا بزرگ، آسمان میں سفر کرتا، لوگوں کو انعام یا سزا دیتا، ونٹر فیسٹیول سے جڑا ہوا۔ کیا یہ چہرہ آپ کو کسی اور کی یاد دلاتا ہے؟ اوڈن اپنے 8 ٹانگوں والے گھوڑے سلیپنیر پر آسمان میں سفر کرتا تھا۔ بچے اپنے جوتے باہر رکھتے تھے جن میں اوڈن تحفے رکھتا تھا۔ یہاں سے فلائنگ سینٹا، گفٹس، چمنی کانسیپٹ اور سب کچھ دھیرے دھیرے شیپ لیتا گیا۔ ڈارک میتھ، کرامپس اور سینٹا کا شیڈو۔ سینٹا کلاس کا ایک ڈارک ٹوئن بھی ہے، کرامپس۔ یورپین فولکلور میں کرامپس ایک خوفناک مخلوق ہے۔ بکرے جیسا چہرہ، لمبی زبان، زنجیریں، شرارتی بچوں کو سزا دیتا ہے۔ کرامپس ناخ نام کا فیسٹیول آج بھی یورپ کی کچھ حصوں میں منایا جاتا ہے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اگر سینٹا اچھے بچوں کو ریوارڈ کرتا ہے تو برے بچوں کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کرامپس۔ سینٹا اور کرامپس اصل میں ریوارڈ اور پنشمنٹ کا ایک ہی سسٹم تھے۔ ریڈ سوٹ کا راز اور ہڈن سمبولزم۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ سینٹا کا ریڈ سوٹ کوکو کولا نے پاپولر کیا۔ یہ بات پارٹلی سچ ہے، مگر کہانی اس سے پرانی ہے۔ ریڈ کلر پیگن ریچول میں سیکریفائس کا سمبل، بلڈ اور پاور کی نشانی۔ رومن سیٹونیلیا فیسٹیول میں ریڈ پہنا جاتا تھا۔ سیٹونیلیا دسمبر میں منایا جاتا۔ مورل رولز ٹیمپرریلی ختم، ایکسیسو ڈرنکنگ، پارٹنگ، رول ریورسل، ماسٹر سرونٹ بن جاتے۔ کرسمس اور سینٹا کا ٹائمنگ بھی اسی فیسٹیول سے ملتا ہے۔ چمنی، فائر اور آکولنٹ کنیکشن۔ سینٹا کا چمنی سے آنا صرف ایک معصوم کہانی نہیں۔ ایشین بلیفز میں چمنی از اکول ٹو اسپرٹ انٹری پوائنٹ، فائر از اکول ٹو سپر نیچرل ریلام کا دروازہ، ونٹر سولسٹس پر اسپرٹ کا زیادہ ایکٹیو ہونا۔ اس لیے کئی پیغام کلچرز میں بلیف تھا کہ اسپرٹس گھر میں چمنی کے ذریعے آتی ہیں۔ سینٹا کا چمنی سے آنا اس پرانے بلیف کا ماڈرن ورژن ہے۔ رینڈیئرز، مشرومز اور الٹرڈ ریالٹی۔ سینٹا کا رینڈیئر بھی صرف کارٹون کریکٹر نہیں۔ اسکینڈینیوین شمنز فلائی ایگریک مشروم یوز کرتے ہیں، ریڈ اور وائٹ کلر کا ہوتا ہے، ہیلوسینیشن پیدا کرتا ہے۔ رینڈیئر اس مشروم کو کھاتے تھے۔ شمنز رینڈیئر کی کھال پہن کر ریچولز کرتے تھے اور لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ آسمان میں اڑ رہے ہیں۔ فلائنگ رینڈیئرز کا کانسیپٹ یہیں سے آیا۔ سینٹا، سینٹ یا میتھیکل انٹائٹی۔ وقت کے ساتھ سینٹ نکولس پیگن گاڈ سے مرج ہوتا گیا، کمرشل فگر بن گیا، ریلیجس روٹ سے دور ہوتا چلا گیا۔ آج کا سینٹا گلوبل برانڈ ہے، کمرشل مارکیٹنگ کا حصہ، چلڈرن سائیکالوجی کا ٹول۔ یہ سوال اب بھی زندہ ہے، کیا سینٹا ایک سینٹ ہے یا صرف ایک کیئرفلی ڈیزائن میتھ؟ ٹروتھ ورسز فکشن، کرسمس لیجنڈز کی حقیقت۔ کرسمس اور سینٹا کے ساتھ جو کہانیاں جڑی ہیں، 25 دسمبر کی ڈیٹ، گفٹ کلچر، ٹری ورشپ، لائٹس اور ڈیکوریشنز، ان سب کی روٹ کرسچینٹی سے زیادہ پیگن ریچولز میں ملتی ہے۔ کرسچن اسکالرز بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی ایگزیکٹ ڈیٹ معلوم نہیں، تو پھر 25 دسمبر کیوں؟ کیونکہ یہ آلریڈی ایک پیگن فیسٹیول کا دن تھا۔ کیا سینٹا معصوم ہے یا غلط سمجھا گیا؟ یہ ضروری نہیں کہ سینٹا کو صرف ایول یا صرف گڈ کہا جائے۔ سینٹا ایک سمبل ہے کلچر کا، ہسٹری کا، ہیومن سٹوری ٹیلنگ کا۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب میتھ کو ریالٹی بنا دیا جائے اور حقیقت کو چھپا دیا جائے۔ اب جب ہم سینٹا کلاس کی ہسٹری، پیگن روٹس اور سمبولزم دیکھ چکے ہیں تو ایک اور سینسٹیو لیکن امپورٹنٹ پہلو کو سمجھنا ضروری ہے، ماڈرن اور ایشین سیٹنک ریچولز کا سینٹا کے کانسیپٹ کے ساتھ جڑنا۔ یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ ہر کرسمس یا سینٹا ٹریڈیشن سیٹنک نہیں ہوتی، لیکن ہسٹری میں کچھ ڈارک بلیف سسٹم نے سینٹا کی امیجری کو اپنے ریچولز کا حصہ ضرور بنایا۔
دسمبر کا مہینہ صرف کرسمس کا نہیں بلکہ ونٹر سولسٹس کا بھی ہے، جو پیگن اور آکلٹ سسٹم میں سب سے پاورفل رات مانی جاتی ہے۔ اس رات کو ڈارکنس اپنے پیک پر ہوتی ہے۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ اسپرچل ویل تھن ہو جاتا ہے، سپر نیچرل فورسز زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں۔ اس لیے کئی آکلٹ اور سیٹنک گروپس اس ٹائم کو انرجی ہارویسٹنگ، سمبولک آفرنگز، بلڈ لیس یا بلڈ ریچولز کے لیے یوز کرتے تھے۔ سینٹا کا ریڈ کلر، فائر چمنی اور نائٹ انٹری اسی سولسٹس سمبولزم سے میچ کرتا ہے۔ سینٹا ایز اے واچ فگر، سیٹنک بلیف سسٹم میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے دا واچر، جو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے اور انسان کے ایکشنز کا ریکارڈ رکھتا ہے۔ سینٹا کے بارے میں بھی بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سینٹا از واچنگ یو، بی گڈ ورنہ سینٹا گفٹ نہیں دے گا۔ یہ سائیکولوجیکل کنڈیشن کا ایک پرانا طریقہ ہے جو ریلیجن سے پہلے بھی ریچولز میں یوز ہوتا تھا، ریوارڈ اور پنشمنٹ کے ذریعے کنٹرول۔ آکولنٹ ریچولز میں آفرنگ دی جاتی ہے، بدلے میں پروٹیکشن، لک یا ریوارڈ مانگا جاتا ہے۔ ماڈرن سینٹا ٹریڈیشن میں گفٹس رکھنا، ملک اور کوکیز چھوڑنا، سینٹا پلیز کم کہنا، یہ سب چیزیں سمبولک ایکسچینج کو ریپرزینٹ کرتی ہیں جو ایشین ریچول سٹرکچر سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر گفٹ دینا غلط ہے، لیکن ریچولسٹک ریپیٹیشن کا ہونا سوال پیدا کرتا ہے۔ سیٹنک اور آکولنٹ سسٹم میں فیئر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ کرمپس کا کانسیپٹ، ڈرانا، سزا دینا، بچوں کو اوبیڈینس میں رکھنا، یہ فیئر بیس کنڈیشننگ سینٹا کا اچھا یا برا نیریٹو کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فیئر پلس ریوارڈ از اکول ٹو کنٹرول، یہ فارمولا صرف میتھولوجی نہیں بلکہ ریچولز کا بھی بنیادی حصہ رہا ہے۔ آج کے دور میں لوگ ریچولز کا نام نہیں لیتے مگر ایکشن ریپیٹ ہوتے ہیں۔ لائٹس، ٹریز، ریڈ کلر، مڈ نائٹ سیلیبریشنز اور بلائنڈلی فالو کی ہوئی ٹریڈیشن، یہ سب سمبولک ریچولز کی ماڈرن فارم ہے۔ زیادہ لوگ صرف فالو کرتے ہیں بنا یہ جانے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ کہنا نہیں کہ سینٹا از اکول ٹو سیٹن یا کرسمس از اکول ٹو ایول، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ہر چیز جو معصوم لگتی ہے ضروری نہیں کہ اس کی روٹس بھی معصوم ہوں۔ سینٹا کلاس ایک کلچرل سمبل ہے، پیگن، میتھولوجیکل اور کمرشل لیئرز کا مکس۔ جب انسان ہسٹری کو سمجھتا ہے تو وہ بلائنڈلی فالو نہیں کرتا بلکہ کانشیسلی چوز کرتا ہے، اور اصل روشنی وہی ہوتی ہے جو اندھیروں کو سمجھنے کے بعد ملتی ہے۔